الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسلام میں صبر کی بار بار تلقین کی گئی ہے، اور صبر کے ہی میں سے ایک خاص قسم ہے صبر کی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر صبر کرنا۔ ہم اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دی ہے، اور جو بھی چیز دنیا میں ہو رہی ہے رب العالمین کی تقدیر سے ہو رہی ہے۔ اور بطور خاص اللہ رب العالمین نے مصیبتوں اور پریشانیوں کے تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، بہت ہی عظیم آیت ہے، اس کو ہمیں دھیان اس پر دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے کسی کے بھی اوپر، جیسی بھی مصیبت ہو، چھوٹی بڑی کیسی بھی ہو، جو بھی مصیبت جس شخص کے اوپر بھی آتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بعد آتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جب ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ مصیبت چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بعد ہی آتی ہے، اپنے سے نہیں آ رہی ہے، پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہم گھبرائیں نہیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑ دیں، اور چلانا رونا پیٹنا شروع کر کے ناراضگی ظاہر کرنا شروع نہ کر دیں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں سے ہو جاتا ہے کہ صبر کرنا برداشت کرنا مصیبت میں ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ اچانک کوئی بڑی خبر ملی، کسی کی وفات کی، بیٹے کی وفات، کسی اور چیز کی، کسی کے کوئی اور چیز لاس ہو گئی، کوئی بہت بڑا گھاٹا لگ گیا، کوئی مصیبت ہو گئی، تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ تقدیر پر اللہ رب العالمین کے اوپر ناراضگی دل میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا تو کچھ لوگ زبان سے بول دیتے ہیں، کچھ لوگ دل میں مصیبت ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اسی کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی مصیبت ہو تو ہم اپنے عقل کو برقرار رکھیں اور تھوڑا سا دماغ میں اس چیز کو دہرانے کی کوشش کریں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت کے بعد آتی ہے۔ مصیبت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، رب العالمین کو خوب معلوم ہے کہ بندے کے اوپر مصیبت آئی، رب العالمین کو پتہ ہے، رب العالمین نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے، تب یہ چیز یہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس میں رب العالمین کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم گھبرائیں نہیں، رب العالمین کے واسطے صبر کرنے کی کوشش کریں، جان رکھیں کہ رب العالمین کی اجازت کے بعد یہ چیز ہوئی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہمارا مولا ہمارے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ، استغفر اللہ، اور ہمیں تکلیف دینے کا ارادہ، ہمیں مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ اس کا نہیں ہے، بلکہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ بندہ ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر آدمی گھبرا کر کے اور اپنے آپ کو آپے سے باہر کر دیتا ہے، پھر وہیں پر وہ کیا ہوتا ہے، پھر گویا وہ صبر کا دامن اس نے چھوڑ دیا اور وہ شخص گویا ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کی طرف تنبیہ فرمائی۔ دیکھیں، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے عام ہیں، معلوم ہے، لیکن اس کو مصیبت کے وقت اس کو دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے، استحضار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بولے نہیں۔ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کے اس میں آتا ہے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ ہے بندے، تمہیں جاننا چاہیے، انسان تم جانو، جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے وہ تمہارے اوپر آنی ہی تھی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ اور جو چیز تمہیں نہیں ملی، جو نعمت جس کی تمہیں امید تھی کہ مجھے یہ چیز ملنے والی ہے، ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے، بڑے خوش تھے، تمہیں وہ چیز نہیں ملی، تو یاد رکھو، یقین رکھو، وہ چیز تمہیں نہیں ملنی تھی، اسی وجہ سے نہیں ملی، اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا تھا، اسی وجہ سے نہیں ملی۔ دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں اس کو دینے کی کوشش کرتی تب بھی نہیں دے سکتی تھیں، کیونکہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں اس چیز کو نہیں لکھا تھا۔ لہذا خوش رہیں، جو بھی ہوا ہے انشاءاللہ خیر ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کریں، خوش رہیں۔ اس چیز کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس چیز کو ہم اپنے سامنے حاضر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ مصیبت دھیرے دھیرے دل اس کے اوپر مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اول وہلہ میں دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے دل کو، اور پھر وہ دل جب دل میں چیز بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ آسان نہیں ہوتا، لیکن رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، بندہ کو اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے کہ ان عدم الجزاء ما عدم البلا، جس قدر
تمہیں چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں عظیم بدلہ ملے، تو یاد رکھو عظیم بدلے کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں بھی سہنی پڑیں گی دنیا میں۔ اگر عظیم بدلہ چاہتے ہو دنیا آخرت میں تو عظیم بڑی مصیبتیں بھی یہاں پر جھیلنی پڑیں گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، دیکھیں اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں، اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے کب؟ جب رب العالمین محبت کرتے ہیں کسی شخص سے، کسی قوم سے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو شخص خوش رہا کہ رب العالمین کی تقدیر سے جو چیز ہو رہی ہے ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، اور صبر کے دامن کو پکڑا رہا، رب العالمین کے اوپر ناراضگی نہیں دکھائی، فَلَهُ الرِّضَا، تو رب العالمین بھی اس کے لیے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس کے لیے خوشی اور رضامندی لکھ دی جاتی ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو شخص ناراض ہوتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ناراضگی لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی ہمارے لیے ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے سختی ناراضگی لکھ دی جائے۔ استغفر اللہ۔ دوسری سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل العقوبہ فی الدنیا، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی بہت ساری سزا کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ گھبرائے نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اوپر مصیبت جو آ رہی ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے آخرت کے بدلے میں دنیا میں یہ سزا دی جا رہی ہے تاکہ آخرت میں ہمارا کوئی عذاب نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مصیبت میں ہم گھبرائیں نہیں، رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں، رب العالمین سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں۔ انشاءاللہ یہ چیز وقتی ہوتی ہے، صرف امتحان ہوتا ہے، اور آزمائش میں ڈٹے رہیں، رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ قریب آسانی بھی آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مصیبت ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ خاص نہیں، یہ سارے لوگوں کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ بندہ جس قدر زیادہ دین میں مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کی اور زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیں کہ رب العالمین کے کتنے عظیم اور کتنے محبوب بندے ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کے اوپر کتنی کیسی مصیبتیں نہیں آئیں، ہر طرح کی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن رب العالمین کے حکم سے الحمدللہ آپ جمے رہے، ڈٹے رہے اور صبر کرتے رہے، اور صبر کرنے والوں کا عظیم مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر کی جو خاص دعا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اللہ کے صبر کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس دعا کو پڑھیں گے دل میں مضبوطی آئے گی کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ایک دن ہمیں رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، کوئی بات نہیں، جو ہوا ہے عنقریب اس کا کہیں نہ کہیں اس سے اچھا بدلہ مل جائے گا۔ جو ہوا ہے رب العالمین کی اجازت سے ہوا ہے، رب العالمین کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، صبر کرو، تھوڑا سا انتظار کرو، رب العالمین انشاءاللہ ہمارے ساتھ کسی اور اس سے بڑی بھلائی کو لے کر کے آنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے آدمی اگر دل کو مضبوط رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ کی تقدیر پر صبر یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، اس کو ہم سنبھالنے کی اور پکڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔